السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اولاً رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، توحید کی زندگی عطا فرمائی اور رمضان جیسے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ثانیاً درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ جمعہ کی فضیلتیں اور جمعہ کے مسنون اعمال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، یہ ایک ایسا دن ہے جس کی فضیلت سعادت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار مذکور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے متعلق کئی ایک فضیلتیں بیان کی ہے اور ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ اس دن، خصوصاً جمعہ کے دن، کثرت سے اعمال کریں۔ جمعہ کے فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے، مسلم کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب جمعہ کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل وفیہ اخرج منہا، کہ یہ وہی دن ہے، کہ جمعہ کا دن وہی دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور جمعہ کا دن یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف مبعوث فرمایا، آسمان سے زمین کی طرف بھیجا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو کہ جمعہ کی فضیلت پر دال ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ابو داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے، فیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعقہ، کہ جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین مخلوق کو موت عطا کرے گا، مخلوق کو ختم کرے گا، یہ جمعہ ہی کے دن ہوگا۔ اور اسی طرح وفیہ النفخ، اور جمعہ ہی کے دن سور پھونکا جائے گا، اور جمعہ ہی کے دن سور پھونکا جائے گا۔ یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، قیامت جمعہ ہی کے دن برپا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کئی ایک وجوہات بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں داخل کیا اور جنت سے نکالا، زمین کی طرف بھیجا، اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین اس زمین پر قیامت کو برپا کرے گا۔ رہی بات حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور ان کی خلقت ہونا، یہ تو بات واضح ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور اسی طرح قیامت کا برپا ہونا، یہ دو چیزیں کس طرح یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جمعہ کی فضیلت پر ڈالے؟ وہ اس طرح کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے فیصلے رونما ہوئے۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس دن کو مقرر کیا بڑے بڑے فیصلوں کو مکمل کرنے کے لیے، کہ
جمعہ ہی کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل کیا، جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالا، جمعہ ہی کے دن اس دنیا پر بھیجا، اور اسی طرح جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعہ من کان قبلنا، اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو اس جمعہ کی فضیلت سے غافل رکھا، اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو اس جمعہ کی فضیلت سے غافل رکھا، اسی لیے یہود کے لیے جو عبادت کا دن مقرر تھا، عبادت کا دن منتخب تھا، وہ ہفتے کا دن تھا، اور اسی طرح نصارہ کے لیے جو مقرر تھا وہ اتوار کا دن تھا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاء اللہ بنا فہدان اللہ لیوم الجمعہ، پھر اس کے بعد ہماری باری آئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، ہمیں ہماری رہنمائی کی اور ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا، جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔ اسی طرح جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کہا افضل الصلاة عند اللہ صلاة الصبح یوم الجمعۃ فی الجماعہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی عبادت سب سے افضل ترین ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے تو وہ جمعہ کے دن پڑھی جانے والی، ادا کی جانے والی فرض فجر کی نماز ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنة القبر، کہ کوئی مسلمان اگر وہ جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی مسلمان کو جمعہ کے دن اس کی روح قبض کرتا ہے، اسے موت عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن انتقال ہونے کی وجہ سے، جمعہ کی اس برکت سے اللہ رب العالمین اسے قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو یعنی ان سب احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ایک افضل ترین دن ہے جس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی سنتیں ہیں جو احادیث صحیحہ سے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے، جن کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ تو وہ تقریباً کم و بیش 17 سے 18 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کی گئی، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کی گئی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاة الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل وهل اتى علی الانسان حین من الدہر، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کی فجر میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور اسی طرح سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری سنت، دوسرا عمل قص الاظفار وقص الشوارب، حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خصوصاً جمعہ کے دن جو ہے اپنے ناخن تراشتے تھے اور اپنے مزید بال ہے، جیسے مزید بال ہے ان کی صفائی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یعنی جمعہ کے دن خصوصاً اپنے ناخن تراشنا، اپنے مزید بال کی صفائی کرنا، یہ افضل عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل الجمعہ، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے، یہ حق ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت کے لفظ کی تحدید فرمائی، یعنی ہر بالغ شخص پر یہ ضروری ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح چوتھی سنت لبس اکرم اللباس، کہ جمعہ کے دن بہترین سے بہترین لباس کا اہتمام کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ولبس من احسن لباس، جو شخص جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرتا ہے پھر اس کے بعد اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان نور کا اور روشنی کا انتظام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 5ویں سنت السواک والطیب، یعنی جمعہ کے دن مسواک کا کثرت سے استعمال کرنا اور خوشبو کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعہ علی کل محتلم والسواک وان یمس من الطیب ما قدرہ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح ان کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر محتلم پر ضروری ہے۔ ہر محتلم کو چاہیے، یعنی ہر بالغ شخص کو چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور مسواک کا اہتمام کرے اور خوشبو لگائے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں مسواک کی، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اتنی ترغیب دلائی مسلمانوں کو، اتنی ترغیب دلائی کہ یہاں تک کہ گویا یوں لگنے لگا کہ وہ فرض نہ کر دیا جائے۔ بہرحال اسی طرح 6ویں سنت جمعہ کی سنت یہ ہے کہ قراءۃ سورۃ الکہف، یہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی قراءت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا، اس کی احادیث میں 2 قسم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی حدیث سنن الدارمی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کا اہتمام کرتا ہے جمعہ کے دن تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کان لہ نور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ بیت العتیق کون سا گھر؟ بیت العتیق یعنی وہ گھر جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں، جو 7ویں آسمان پر ہے، جس کے دیوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ تو یعنی اس گھر سے لے کر کے انسان کی اپنی شخصیت تک اللہ رب العالمین نور کا اہتمام کرتے ہیں، نور اسے عطا فرماتے ہیں، روشنی اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق حسن روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاء له من النور ما بین الجمعتین، یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے نور کا اور روشنی کا اہتمام فرماتے ہیں، روشنی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اسی طرح 7ویں سنت الکثرۃ فی الصلاوات والسلام علی النبی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ جمعہ کے دن خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو داود کی روایت ہے، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ، یعنی جمعہ کے دن تم کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ مجھ پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترک البیوع، اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑو اور نماز کی طرف دوڑو، یعنی جمعہ کے دن خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے اپنے کاروبار کو بند کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے اور مسنون فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح 9ویں سنت، 9واں مسنون عمل، نماز کے لیے جلد از جلد جانا، نماز کے لیے اول وقت میں گھروں سے نکل جانا اور جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جلد از جلد مسجد تشریف لانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، مسجد میں حاضری دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے گویا اللہ کی راہ میں مکمل اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص دوسری وقت میں آتا ہے اس کے لیے بکرا، دوسرے وقت میں آتا ہے اس کے لیے گائے، تیسرے وقت میں جو آتا ہے اس کے لیے دمبا اور بکرا، چوتھے وقت میں جو آتا ہے اس کے لیے مرغی، اور آخری وقت میں یعنی 5ویں وقت میں جو آتا ہے اس کے لیے انڈا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 10واں مسنون عمل، مسجد کے لیے چل کر جانا۔ عموماً تو مسجد کے لیے چل کر جانا یہ ایک افضل ترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کو چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک نیکی اس کے اعمال صالحہ میں لکھی جاتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور خصوصاً جمعہ کے دن جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص
اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامها وقیامها، یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے جمعہ کے لیے اور پیدل چل کر آتا ہے تو ہر ایک قدم پر، غور سے سنیے، ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین مکمل سال صیام اور قیام، روزوں میں اور نمازوں میں گزارنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح 11ویں سنت، 11واں مسنون عمل، جب مسجد میں آ جائیں، جب مسجد میں آئے تو امام سے، خطیب سے قریب ہو کر بیٹھے۔ اسی طرح 12واں عمل، قریب ہونے کے بعد ضروری ہے کہ انسان غور سے سنے اور اسی طرح لغو بات سے باز رہے، کوئی قسم کی بات نہ کرے۔ اب میں یہاں لغو کا لفظ استعمال کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، اذا قال الرجل لاخیہ یوم الجمعۃ انصت فقد لغى، جو شخص اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، مثال کے طور پہ کوئی بات کر رہے ہیں جمعہ کے دن اور آپ ان سے کہے کہ بھائی خاموش رہیے جمعہ کا دن ہے، تو یہ خاموش ہو جاؤ بولنا بھی لغو بات ہے، بیکار بات ہے۔ تو یعنی جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اس سے جمعہ کا پورا مکمل ثواب ملنے سے وہ انسان محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال 13واں مسنون عمل، جیسا ہی آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تو ممبر پر خطیب صاحب چڑھنے تک اور اذان دینے تک جتنا ہو سکے سنن کا اہتمام، جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے، 2 رکعت کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے فصلی ما کتب لہ اللہ، کہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھا ہے، اس کے لیے آسان ہو، وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا، خصوصاً تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسے وقت میں جمعہ کے دن داخل ہوتے ہیں کہ امام خطبہ دے رہے ہوں یا پھر اذان ہو رہی ہو، ایسے میں ہم میں سے ہر ایک یہ غور کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اذان سننے کے لیے، اذان کا جواب دینے کے لیے رک جاتے ہیں، اور اگر خطبہ شروع ہو جائے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ خطیب خطبہ دے رہے ہوں تو اس پر ضروری ہے، خصوصاً جمعہ کے دن اس پر ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے، بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے۔ اسی طرح 15واں عمل، جب آپ وقت پر آ جائیں یا تھوڑی سی کبھی کبھار دیر ہو گئی تو اس بات کا اہتمام کرے کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں ہی بیٹھ جائے، یہ نہ کرے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ کر جہاں آگے سے آگے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، جاء رجل یتخطی رقاب الناس یوم الجمعہ، کہ ایک بندہ آتا ہے جمعہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ 16واں عمل، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سنت کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے جمعہ کے فوری بعد، جمعہ کی نماز مکمل کرنے کے بعد 4 رکعت پڑھے، یعنی یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور جمعہ کے بعد یہ 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ 17واں عمل اور آخری عمل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یہ فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا مخصوص وقت ہے جس میں جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو تلاش کرنے، اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ اب اس وقت کے متعلق سے 2 قسم کی روایتیں، یعنی وہ وقت کون سا ہے اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مخصوص وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کے متعلق فرمایا ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان یقضی الصلاۃ، مسلم کی روایت ہے
کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک. تو یہ امام کا بیٹھنا اور نماز کا ختم ہونا، ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے ایک ایسا وقفہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ہر کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ ہو گئی پہلا وقت، پہلی قسم کی روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرُ سَاعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، یعنی اس وقت کو تم تلاش کرو جسے اللہ رب العالمین نے مختص کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، فی آخری ساعت بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد آخری وقت میں، یعنی مغرب سے پہلے کے وقت. مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے خصوصاً جمعہ کے دن، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ان سب سنتوں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے اجر و ثواب سے ہمیں عطا فرمائیں گے جو کہ جمعہ کے لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً رمضان کے اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. هذا ما عندي والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.